بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاکس کے ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ کی جو حیثیت ہے وہ ایک سیشن کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی رہ جائے گی۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دلسوز کمنٹ اخبار میں لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ لفظ بلفظ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے، جو آنے والے وقت میں عدلیہ پر خصوصاً سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر جو اثرات مرتب ہوں گے، اس کا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی مطلب دل ہار کے بیٹھا ہوا ہے اور مایوس ہو چکا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو 27ویں ترمیم ہے اس میں آزاد عدلیہ کے لیے اور ہائی جوڈیشری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو خواب جنرل ضیاء الحق نے دیکھا، جو مشرف پورا نہیں کر سکا، وہ اب جو جمہوری حکومت ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کا جو آرٹیکل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ان کے آرٹیکل کا یا ان کے کمنٹ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے دنیا کے ختم ہونے کا طریقہ، نہ کسی دھماکے کے ساتھ بلکہ ایک سسکی کے ساتھ۔ اور یہ کوٹ کرتے ہیں وہ دا ہالو مین ٹی ایس ایلیٹ کے ایک عنوان سے یا ایک مضمون سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخباری مدیر بعض اوقات اپنے لکاریوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کسی مشہور شخص کے بارے میں جو موت کے قریب ہو ایک مختصر سا مضمون لکھیں جو اس کے انتقال کے بعد تعزیتی نوٹ کے طور پر شائع کیا جا سکے۔ زوال پذیر ادارے بھی ایسے ہی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مضمون 27ویں آئینی ترمیم کے عدلیہ پر اثرات کے بارے میں نہیں ہے، یہ کوئی تبصرہ بھی نہیں ہے، یہ اس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا تعزیہ ہے جنہیں ہم کبھی جانتے تھے۔ اگر آپ نے کسی شخص یا ادارے کو طویل عرصے تک قریب سے جانا ہو تو ایسا نوٹ لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اظہار کے لیے الفاظ درکار ہوتے ہیں اور اس بل نے ہمیں الفاظ سے محروم کر دیا ہے، مگر گھٹن ہی صحیح قلم اٹھانا تو پڑتا ہے۔ ابتدا ہائی کورٹ سے کرنی چاہیے ان اعلیٰ ترین صوبائی عدالتوں کی اتھارٹی کی بنیاد پر ان کے اس دائرہ اختیار میں ہے جس کے ذریعے وہ انتظامیہ اور مقننہ کی زیادتی کو روک سکتے ہیں۔ کوئی بھی متاثرہ شہری آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریاستی عمل کو چیلنج کر سکتا ہے، یہ دائرہ اختیار برقرار رہے گا، مگر اب ایسے مقدمات ہائی کورٹس کی آئینی بنچوں کے سامنے سنے جائیں گے۔ ماضی میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان مقدمات کی تقسیم کے مجاز تھے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پاکستان کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان اقلیت میں ہیں۔ ایسے معاملات میں جس ریاست کے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہو وہ اب بالادست ہو چکی ہے۔ ہر تجربہ کار وکیل جانتا ہے کہ جو فریق مقدمات کی تقسیم پر کنٹرول رکھتا ہے وہ نتائج پر بھی نظر انداز ہو سکتا ہے۔ جج صاحبان ہم سب کی طرح اپنے رجحانات اور تعصبات رکھتے ہیں، اس کے لیے کسی بدنیتی کی ضرورت نہیں۔ جب کسی مقدمے کا مطلوبہ نتائج کسی مخصوص جج کے رجحان سے مطابقت رکھتا ہو تو کامیابی تقریباً یقینی ہوتی ہے۔ اگر انسانی فطرت کے اندازے میں کوئی غلطی رہ جائے تو تبدیلی کی تلوار کو سر پر لٹکا کر کسی بھی جج کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے جو آزادی دکھانے کا سوچے۔ ملک کا صدر اب یہ اختیار رکھے گا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں منتقل کر سکیں۔ جج صاحبان کو اپنے شہر یا صوبے سے جلاوطن کیا جا سکتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر۔ اگر کوئی جج اس تبادلے کو قبول نہ کرے تو اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان کا طاقتور اختلافی نوٹ ہمیں عدلیہ کی آزادی پر ایسے تبادلوں کے تباہ کن اثرات پر غور کرنے پر مجبور کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے الٹا رخ اختیار کر لیا۔ اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ایسے مقدمات سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت FCC کے جج وکلاء یا سپریم کورٹ کے ججوں میں سے منتخب کیے جائیں گے۔ جو سپریم کورٹ کا جج اس تقرری کو قبول نہیں کرے گا اسے بھی ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ جلد ہی آپ ناپسندیدہ جج صاحبان کے اخراج کا منظر دیکھ سکیں گے۔ منتقلی کے معاملے پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ایک درجے پر ہوں گی۔
مگر دوسرے معاملات میں سپریم کورٹ کی حالت زیادہ ابتر ہوگی۔ اب اسے ہائی کورٹس کے آئینی فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار نہیں رہے گا۔ یہ اختیار ایف سی سی یعنی وفاقی آئینی کورٹ کے پاس ہوگا۔ ایسی عدالت کے پاس صوبوں کے مابین یا وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات کے فیصلے، بنیادی حقوق کے نفاذ کی درخواستوں کا فیصلہ اور صدر کو آئینی معاملات پر مشورہ دینے کے اختیارات ہوں گے۔ ایسے تمام مقدمات جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ مختلف قوانین کے تحت اپیلیں بھی ترمیم کر کے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ واضح ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 اور دیگر قوانین میں جلد ہی یہ تبدیلیاں کی جائے گی۔ تمام انتخابی تنازعات وفاقی آئینی عدالت کے دائرے میں آ جائیں گی۔ اگر کسی مقدمے میں آئینی نوعیت کا کوئی سوال کسی وکیل کی مہارت یا اتفاق سے اٹھ کھڑا ہو، تو ایف سی سی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اسے اپنے پاس منتقل کر لے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ صدی پرانی قانونی نظیر کی روایت مٹ جائے گی۔ ایف سی سی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند نہیں ہوگی، البتہ تمام عدالتیں بشمول سپریم کورٹ ایف سی سی کے فیصلوں کی پابند ہوگی۔ اس سے اب کوئی شک نہیں باقی رہتا کہ ملک میں سب سے اعلیٰ عدالت کون سی ہوگی، تو سپریم کورٹ کہاں رہ جائے گی؟ اب وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہاں رہ جائے گی؟ وہ اب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نہیں رہے گی۔ اس کا دائرہ اختیار صرف دیوانی اور فوجداری اپیلوں تک محدود ہو جائے گی، بالکل ضلع اور سیشن عدالتوں کی طرح۔ قومی اور آئینی نوعیت کے تمام معاملات اس کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گے۔ عملی طور پر اسے سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بنا دیا جائے گا۔ جو خواب جنرل ضیاء الحق نے دیکھا تھا اور جنرل مشرف پورا نہ کر سکے، وہ اب حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ یہ ترمیم جب منظور ہوگی تو ان سب کے لیے ایک جھوٹ ثابت ہوگی جو منتخب نمائندوں کی بے اثری اور پارلیمان کی کمزوری کا رونا روتے تھے۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ تباہی کے فن میں یہ کارنامہ بے مثال ہیں، اور ان پر وہ ایک مشہور کہاوت سے ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب کسی شے سے کوئی بلائی کی امید نہیں رہی۔ اس کا مقصد یہ تھا، آپ سے معلومات شیئر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اب جو 27ویں ترمیم ہے اس کے جو اثرات عدلیہ پر ہوں گے، اور اس کا خدشے کا جو اظہار ہے وہ سینئر وکلاء بھی کر رہے ہیں۔ فارمر اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب نے جو ڈان میں لکھا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اس سے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب کچھ بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، اور جو لوگ جس چیز سے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں بقول مخدوم صاحب کے، وہ کسی لاپرواہی کے نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کو بتائیں، وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت اور حکومت کے عہدیداران اور کچھ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو آگاہ کریں گے، لکھنے کے تھرو، وہ بولنے کے تھرو، یا وہ آواز اٹھانے کے ذریعے، آپ اپنا کمنٹ اس پر لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔